علی والے بھلی جسموں کے اعتبار سے پورے ہو جائیں، مزاج میں جوان ہو جائیں۔ یہ مزاج کی تراوت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ درے رسول سے ملتی ہے۔ دنیا محمد کو آل سے جدا نہیں کر سکتی، نہ دنیا آل کو رسول سے جدا کر سکتی ہے۔ تو آج یہ بھی توہین رسول ہے، توہین مصطفیٰ ہے کہ جھوٹی حدیثیں رسول پہ لگائی جائیں۔ اور بھی ہیں لیکن آج کی مجلس کا وہ موضوع نہیں ہے کہ ایسی فضیلتیں جو امیر المومنین کے لیے رسول نے بیان کی اور انہی فضیلتوں کو کاٹ پوٹ کے دوسروں کی طرف لے جایا جائے۔ بھئی فضیلت وہ پڑھو جو بندے میں موجود ہو، اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی فضیلت نہ پڑھی جائے۔ ایک مشہور ہے، جیسے شیعوں کے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اب کسی نے کسی کو کنڈی بنا دیا، کسی نے کسی کو چھت بنا دیا، کسی نے کسی کو دروازہ بنا دیا۔ اب بنانے والے بناتے ہیں، لیکن حکمت اگر ہو تو بھائی نبی نے امیر المومنین کو دروازہ کیوں کہا؟ حکمت ہونی چاہیے نا۔ اگر کنڈی افضل تھی تو کنڈی بولتے، اگر دیواریں افضل ہوتی تو دیوار بولتے، اگر چھت افضل ہوتی تو چھت بولتے۔ نبی نے سب کو چھوڑ کے کیا بولا؟ دروازہ بولا، کیونکہ شریف ہمیشہ دروازوں سے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر علم ملے گا، حکمت ملے گی، نور ملے گا تو در علی ابن ابی طالب سے ملے گا۔ اب اللہ نے ایک بہت بڑی بحث چلی، میں کئی مرتبہ شاید اشارہ بھی کر چکا ہوں۔ یہ بحث چلی ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو ہماری نظر میں توہین رسول کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو رسول کی عزت اور احترام کرتا ہے، اور وہ ہمارے عزت اور احترام کو بدعت کا نام بھی دیتے ہیں، ہمارے عزت اور احترام کو قرآن کی مخالفت کا نام بھی دیتے ہیں۔ مثلا ایک طبقہ کہتا ہے نبی بشر ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نبی نور ہے۔ اور میں نے آیت پڑھی کہ خدا کہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے مسلمان اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے کتاب آئی، دوسرا اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس نور سے مراد رسول کا نور ہے تو کہنے لگے نہیں، نور سے مراد یہی قرآن ہے۔ نبی کا نور کا مطلب کیا؟ نبی نے خود کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب اتنا صریحتاً نبی کہے بشر ہوں، پھر ضد کیسی تم مسلمانوں کی کہ کہو کہ نبی نور ہے؟ کیونکہ آج تک انہوں نے نور کو نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں کتاب اور نور کے بیچ میں واو کا لفظ آیا، اور واو کا ترجمہ اور ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا۔ ایک ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، دوسرا ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کیا بھیجا؟ نور بھیجا۔ کیونکہ اگر نور مصطفیٰ نہ ہو تو کتاب ہم تک کیسے پہنچے؟ اصلاً پوری قرآنی کتاب کی آیتوں کا دار و مدار لسان مصطفیٰ پر ہے۔ نبی نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، نہ میں نے جبرائیل کو بولتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے اللہ کی آواز کو سنا۔ یعنی سارا دین صداقت لسان مصطفیٰ پہ کھڑا ہوا۔ رسول نے کہا کہ یہ قل هو اللہ، یہ الفاظ میرے نہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ قل هو اللہ احد کو مانا، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ والعصر کو مانا، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ الف لام میم کو مانا۔ یعنی یہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ رسول پر ہے۔ ورنہ اگر نبی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو قرآن پہ لاکھ قسم کے ڈاؤٹس آ سکتے ہیں۔ اس طرح مشرق کے رہنے والے، جرمنی کے رہنے والے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ قرآن علیہ باللہ کیا ہے؟ تخلیق مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ تو ثابت جو اعجاز رسول کا سب سے بڑا معجزہ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اب اگر نبی اپنی زبان سے قرآن پڑھے اس کی بھی وہی ویلیو ہے، اور اگر اسی زبان سے کہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے، حدیث کلام رسول ہے من جانب خدا، قرآن بھی کلام رسول ہے لیکن مختص من جانب پروردگار عالم ہے۔ حدیث قدسی بھی خدا کا کلام ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے حدیث بنانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے قرآن کی آیتوں میں لانا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اسے میں نے حدیث میں یا حدیث قدسی میں شامل کرنا ہے، لیکن وہ بھی کلام کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا ہے۔ اب کوئی مسلمان کہے کہ میں قرآن کی مثلا قل هو اللہ احد پہ تو عمل کروں گا، لیکن یہ جو نبی کا جملہ ہے مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یا یہ جو جملہ ہے کہ من کنت مولاه فهذا علی المولا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جس طرح قرآن کے ایک حرف کو نہ ماننے سے بندہ بے ایمان بن جاتا ہے، اسی طرح نبی کی حدیث کے ایک حرف کو نہ ماننے سے بھی بندہ بے ایمان بن جاتا ہے۔